حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز صاحب والد مرحوم سال کے لیے سال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ان کے پیر و مرشد کی آمد ہو گئی ہے، یقیناً یہ محفل قبول ہو جائے گی۔ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے۔ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے۔ تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے، تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے، جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے، جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کہتے ہیں، اللہ 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 یہ گنہگار پہ شفقت تیری، اللہ اللہ یہ گنہگار پہ شفقت تیری، بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری۔ یا رسول اللہ 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 یہ گنہگار پہ شفقت تیری، بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری۔ ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور، ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور، رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت، رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ کتنا آماد رحمت ہے کرم صلی اللہ، میرے آقا کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے۔ کتنا آماد رحمت ہے کرم صلی اللہ، لب ہلانے نہیں دیتی سخاوت تیری، لب ہلانے نہیں دیتی سخاوت تیری۔ کتنا آماد رحمت ہے کرم صلی اللہ، لب ہلانے نہیں دیتی سخاوت تیری۔ اور کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت۔ کم نظر ہی ایسا ہوتا ہے کیا کسی کو پکڑ لیا انہوں نے اپنا بنا لیا، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن جب سب اکٹھا ہوں گے اولین و آخرین، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو سنورا ہوا دل رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا اللہ اسے پسند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جو بنا ہوا دل، جو بنا ہوا دل، جو سدھرا ہوا دل، جو روشن دل، منور دل، پاک منور مطہر دل لے کر اپنی بارگاہ میں پیش ہوگا، حاضر ہوگا، اللہ اس انسان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھا آپ نے، نہ مال کام آ رہا ہے نہ اولاد کام آ رہی ہے، کام کیا آیا اللہ نے کیا ارشاد فرما دیا، واضح فرما دیا قرآن میں، میری بارگاہ میں یہ تمہارے مال و زر و سیم، یہ دولت، یہ سرمایہ کام آنے والا نہیں، یہ اولاد یہ کام آنے والے نہیں، اگر میری بارگاہ میں تمہیں
کارگر ہونا ہے میری بارگاہ میں، اگر مقبول و محبوب ہونا ہے، تو جو دل ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ دل جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسی دل کو دنیا میں بنا لو، روشن کر لو، اور جب منور کر کے تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں پسند فرما دوں گا۔ دل بہت قیمتی ہوتا ہے، اسی دل سے آرزوئیں جنم بھی لیتی ہیں، اسی دل سے خواہشات اٹھتے بھی ہیں، اسی دل سے خواہشات جنم لیتے ہیں، اسی دل میں خواہشات دم توڑ بھی دیتے ہیں۔ آرزوئیں یہیں سے نکلتی ہیں، تمنائیں یہیں سے نکلتی ہیں، خواہشات جنم یہیں سے لیتے ہیں، اور آرزو ختم ہوتی ہے یہیں دل پہ آ کے، خواہشات دم توڑتے ہیں یہیں دل پہ آ کے۔ اسی دل کو اگر اچھا بنایا جائے گا، اسی دل سے محبت نکلے گی، اسی دل سے پیار نکلے گا، اسی دل سے اللہ اس کے رسول کی چاہت آئے گی، اسی دل کو بنایا جائے گا، اسی دل میں مدینے کا جلوہ نظر آئے گا، اسی دل کو بنایا جائے گا، اسی دل میں اپنے پیر کی تصویر نظر آئے گی۔ دل کو جتنا بناتے جاؤ گے اللہ دل کو اتنا روشن کرتا جائے گا، دل بناتے جاؤ اللہ کے جلووں سے مالا مال ہوتے چلے گا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک حق دل ہے، بنایا جائے گا تب انسان بنتا ہے، بے شک دل بنانے سے انسان بنتا ہے، دل بنانے سے انسان برباد ہوتا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے اذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ جسم کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے، گندا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم برباد ہو جاتا ہے، پورا جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ وحی القلب، اے میرے دیوانوں سنو سنو، دل ہوتا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ بے شک بتائیں آپ ساری خوبیوں اچھائیوں کا مرکز کیا ہے؟ یہ دل۔ بے شک مسکن کیا ہے؟ یہ دل۔ دل ہے، اب دل ایسی تو بنتا نہیں، انسان چاہے کہ ہم اکیلے دل کو بنا لیں تو اکیلے دل بنتا بھی نہیں۔ دل بنانا ہو تو کسی دلدار کی بارگاہ میں، اے واہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، دل بنانا ہو تو کسی دلدار کی بارگاہ میں جاؤ، اہل دل کی بارگاہ میں جاؤ، دل والے کی بارگاہ میں جاؤ، تب جا کے دل بنتا ہے۔ بے شک حق ہے، دل نہیں بنتا، حق ہے، دل والوں کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ دل بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی دل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا عالم ہے، نہ ایسی کوئی دنیا ہے جس میں میرے جلوے سما سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ صاحب فرماتا میرے جلوے کسی دنیا کسی جگہ میں سما نہیں سکتے۔ اگر میرے جلوے تمہیں دیکھنا ہو، اگر میرے جلووں کا کوئی مسکن ہو سکتا ہے، کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، تو اللہ نے یہ بھی صاف فرما دیا میں نے اپنے بندوں کے دلوں کو اتنی وسعت دی ہے کہ میرے جلوے وہاں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو عرش الہی ہوا کرتا ہے، حق ہے، عرش خدا ہے یہ مومن کا دل۔ اسی لیے اللہ والے اسی دل کو بنانے کے لیے خانقاہیں کھڑا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے، مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کی توجہ سب سے زیادہ دل ہوا کرتی تھی۔ بے شک بے شک، دل جیسے ہی دل منور ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے اپنے آپ، اسی کے صدقے میں سارے لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بے شک بالکل حق دل ہے، پر زور دیا جاتا ہے۔ دل شیطان ہے، نفس کو مارا جاتا ہے، شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، نفس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔
اب دیکھیں آپ ایک چیز ہم بتاتے ہیں، بات ذہن میں آ گئی، اس لیے یہ تربیتی پروگرام بھی ہے، بات آ گئی اس لیے ہم بتاتے ہیں۔ شیطان، ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، یہ حدیث ہے، اذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان ابن آدم سے سدا رہتا ہے، دم تاک میں بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اسے وسوسے ڈالتا ہے، اسے بہکاتا ہے۔ انسان ذکر کر رہا ہے لیکن شیطان بہکا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے پھر بھی شیطان بہکا رہا ہے، اس سے غلط کام ہو رہے ہیں۔ یاد رکھ لے کہ شیطان اس وقت بہکاتا نہیں، اس وقت شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہے، انسان کا نفس بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ نفس فوراً اللہ کے ذکر سے صحیح نہیں ہو جاتا ہے، شیطان تو بھاگ جائے گا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا فوراً بھاگ جائے گا، اس کی ہمت نہیں کہ آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے انسان کو نفس دیا، ایسے نہیں وہ تم نے ذکر کیا تو وہ فوراً آپ اچھائیوں کی طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ نفس کو مارا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور کیسے ذکر سے؟ یہ نفس ایسے ہی مرتا نہیں، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، کسی اہل دل کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، کسی دیندار کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ وہ نفس کی کساوتوں کو ختم کرتا ہے، نفس کی قدرتوں کو ختم کرتا ہے، نفس کی گندگی کو ختم کرتا ہے، نفس کی گندگی کو ختم کر کے نفس امارہ کو مارتا ہے، پھر نفس لوامہ پیدا کرتا ہے، پھر نفس لوامہ کے بعد اپنے مرید کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے، ایسا نفس بنا دیتا ہے۔ نفس خود کہتا ہے اے بندے، اے خدا کے بندے، بیت مت قرآن جو قرآن کو تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب نفس کی تین قسمیں ہیں، زندہ باد۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ گناہوں کی طرف بھاگتا ہے، جب مرید پہلی منزل میں ہوتا ہے تو نفس امارہ کو مارنے کے لیے تیر کی توجہات ہوتی ہیں، اس نے بتایا ہوئے اسباب، پھر نفس امارہ کی کثافتیں ختم ہوتی ہیں، تو اس میں جیرہ پیدا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، ضیاء آتی ہے، تو وہ مرید وہ صالح چاہنے والا مسلمان پھر نفس لوامہ کی منزل میں آتا ہے، اور نفس لوامہ میں جب آتا ہے تو نفس لوامہ کی پہچان ہم آپ کو بتا رہا ہے، گناہوں پہ ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونا چاہیے، گناہ کیا، احساس کیا میں نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو بھی پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے زمانے میں کیوں ہوتا ہے؟ بس معاملہ یہ تھا کہ سرکار کی بس تھوڑی سی توجہ ملتی تھی، فوراً ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جاتا ہے۔ سرکار کی بات تو نفس لوامہ، انسان اچھائیاں کرتا ہے، کبھی کبھی برائی بھی ہو جاتی، لیکن وہ برائی جو کرتا ہے تو احساس کرتا ہے مجھ سے غلط کام ہوا ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اسے بھی اللہ پسند فرماتا کہ میرے بندے کے اندر احساس ہے، وہ احساس کرتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اسے احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہی احساس تو اللہ کو پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نفس، اس کے بعد نفس مطمئنہ کا مقام، جب وہ اسی عمل پہ متبادل رہتا ہے، ایسا بھی مقام آتا ہے اللہ والوں کا، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، خال خال ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ میں پہنچتے ہیں، ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ انہیں ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے، ان کا نفس ان کا تابع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے تم جتنی عبادت کرنا چاہو تم اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کا تابع ہے،
نفس امارہ لوامہ میں ہم نفس کے تابع رہتے ہیں۔ حضرات محترم، نفس کو مارنا ہے اور شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو دل کو سنبھالنا پڑے گا۔ دل سنبھلتا ہے اللہ والوں کی بات۔ عظیم الشان ایک شاندار محبتیں جنہیں ہم رئیس العلماء کے نام سے جانتے پہچانتے تو رونق اسٹیج ہیں، تشریف رکھتے ہیں میرے نور پر، ان کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں انشاءاللہ۔ فصاحت و بلاغت سے لبریز آپ کی خطابت ہوتی یقیناً ہم سماعت فرمائیں گے۔ یہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی خوش بختی ہے کہ یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ گویا ہم ذکر و فکر کے بعد دعا کریں گے اور والد مرحوم کے لیے کسی بھی مرحوم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ باپ کا وہ صدقہ جاریہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے جانے سے پہلے صالح اولاد چھوڑ کے جائے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا استغفار کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن، جمعہ کی روایت ہے، جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اور ان کے لیے دعائے استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ زمین میں مدفون ہے اور ان کی اولاد جو ان کے لیے دعائے استغفار کر رہی ہے اور قبر کی زیارت کرنے آئی ہے، تو اللہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ زیارت کرنے والے لڑکے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب زیارت کرنے والے لڑکے کے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے دعائے استغفار کی جا رہی ہے اس کے کتنے گناہ معاف کیے جائیں۔ یہ اثار ثواب کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں سکھایا بھی ہے، علامہ عبدالعزیز صاحب نے اس پر عمل بھی کیا ہے، تو دعا کے لیے کسی محبوب بندے کا وسیلہ بنا لیا جائے، بے شک کسی اللہ والے کا توسط بنا لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم جہاں پر عبادت کرتی تھی، جہاں پر اللہ کو یاد کرتی تھی، تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھی، رب کی حمد و ثنا بیان کرتی تھی، حضرت زکریا جب آئے ایک ریک کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو آپ نے کیا دیکھا؟ بے موسم کے پھل مریم کے پاس، جاڑے کا پھل گرمی کے موسم میں، گرمی میں جاڑے کا موسم پھل، بے موسم کا پھل، اللہ کی بے شمار نعمتیں مریم کے پاس کہاں سے؟ انا لکیا مریم، انا لکے حضا، اے مریم یہ کہاں سے بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے، یہ تو اللہ کے پاس سے۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ اللہ نے قرآن پڑھی بھی انہیں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ ان کا نفس مطمئنہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ عرفان کی بے شمار دولت سے اللہ نے انہیں اسی وقت نواز دیا تھا، ایک نبی کی صحبت میں رکھا تاکہ جب دنیا والے تہمت لگائیں تو تہمت لگانے سے پہلے سوچیں کہ ہم یہ مریم کہاں تھی، کس جگہ تھی، کہاں پرورش پا رہی تھی، اور کس کی بارگاہ، ایک نبی کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ کے جلووں میں ہمہ وقت دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں عرفان و آگہی کا اعلیٰ مقام اسی وقت عطا فرما دیا تھا۔
وہ مریم ایک اللہ کی نیک بندی جنہیں ولیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ مریم یہاں اللہ کی عبادت کیا کرتی ہیں، یہاں اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں، یہاں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ جگہ اتنی برکت والی ہو گئی ہے، اتنی رحمت والی ہو گئی ہے، یہاں تو بے موسم کے پھل نظر آتے ہیں، جو جس کا گمان کوئی نہیں کرتا ہے وہ چیز یہاں نظر آ رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا حالانکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت باج ہو گئی ہے، امید تو نہیں ہے کہ مجھے اولاد مل سکتی ہے، لیکن جب یہ واقعہ دیکھا ہے، جب مریم کی اس پاک بازی کو دیکھا ہے، مریم کی اس معرفت کو دیکھا ہے، مریم کی اس ولایت کو دیکھا ہے، مریم کی اس معبودیت کو دیکھا ہے، تو اللہ ان کے دل میں آرزو اٹھنے لگی اور اپنی بارگاہ میں اسی جگہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مولا تو بھی مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ چاہتے تو کہیں بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن کہیں اور دعا نہیں کرتے ہیں، اسی جگہ پہ جہاں ایک ولیہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے، رب کی عبادت کر رہی ہے، اسی جگہ کھڑے ہو کر، اس لیے جہاں ولی کا قدم پڑ جاتا ہے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ بے شک خوش بات ہے ولی کا قدم پڑ گیا ہے، ان کے قدم ناز کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ولی کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، مریم کے صدقے میں انہیں اولاد مل رہی ہے۔ کیا ولی کے صدقے میں جب اولاد مل سکتی ہے، کیا ولی کے صدقے میں ہمیں قرب خدا نہیں مل سکتا؟ کیا ولی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے واقعات کے قرآن میں بے شمار ہیں جنہیں اگر بیان کیا جائے تو وقت درکار ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں، مقدر کے دھنی ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا مرد قلندر دیا جس کے صدقے میں ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں بھی منور ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہمارے کام کرتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آؤ تو دل بناؤ، دل بناؤ۔ دل بنتا ہے تو انسان بنتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مرشد الکریم کے صدقے میں اس بزم نور کو قبول فرمائے۔ علامہ محسوس کی والد مرحوم کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا